ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو 123 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو۔ یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشنز ایکسیپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی۔ یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں، جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے، اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر۔ اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے، بیداری آئی ہوئی ہے میری قوم میں، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں، میں 8 سیٹوں پہ لڑا، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا، 7 سیٹوں پہ جتایا، اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی، ذرا وہاں دیکھ لے، وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا، جو ہر بار استعمال کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مایوسی گناہ ہے۔ آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے، یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو، اس سے بھاگتا ہے۔ اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں، اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے، اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ سری لنکا جیسا سچویشن ہو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں، اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے، اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے، میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا، اس کے باوجود کہ بینکرپٹ گورنمنٹ میں لی، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل۔ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا، صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے، وہ اوپر سے آ گیا، 2 سال وہ رہا۔ اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے، جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے، ہمیں تو کوئی ڈالرز نہیں ملے۔ سب سے بہترین ہماری اکنامک پرفارمنس تھی، اس سب کے باوجود۔ اب ہم سمجھ گئے ہیں، مجھے تیسرے اور چوتھے سال میں پوری سمجھ آ گئی کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے۔ میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہوں۔ ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے۔ یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھا دو جی مشکل فیصلہ ہے۔ مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اداروں کو ری سٹرکچر کریں، اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں، رول آف لا قائم کریں۔ اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں، ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتی، ہر جگہ رکاوٹیں بن گئی ہوئی ہے، اور ہم نے کافی چینج بھی کیا۔ ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی۔ کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے۔ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے، جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی ایگریکلچر جو زراعت ہے، ہم نے چائنا سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں۔ بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا۔ وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اگر ہم وہ چھوڑیں کہ جو چائنا کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں 1 ایکڑ سے، ہم اگر اپنی دگنی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوسی کی
مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹورزم میں ہی ہم اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں, اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہوگی. ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہو, جس کے پاس عوام کی طاقت ہو. اور اس اللہ کے بعد اس ملک کے جو وارث ہیں وہ عوام ہیں, اور کوئی نہیں. عوام اس ملک کی وارث ہے, اور میں ان میں آپ میں سے ہوں. ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے, اور لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو, اور اس کے لیے ہماری اب جدوجہد جاری رہے گی.